नेक्स्ट हम जब आते हैं वेट की तरफ, वेट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट एज लो एज पॉसिबल, रिकमेंडेड 1 पाउंड। ठीक है, हम आते हैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, इसके डिटेल में जाते हैं कि इसका वेट कितना है। यहाँ पे आते हैं, इनका वेट है, साइज भी वो किया हुआ है इनका। वेट का यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर। अगर हम आप डिटेल से देखेंगे इसी पेज में कहीं ना कहीं पे इसका वेट ज़रूर होगा। तो वेट्स को आप लोगों ने देखना है इनका, इनका वज़न कितना है, और इसको प्रोडक्ट पेज में आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगा। वेट को भी ये क्वालिफाई करेगा क्योंकि इसका वेट कम है। वॉल्यूम, प्रोडक्ट मस्ट बी स्मॉल साइज। ठीक है, वॉल्यूम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वेट। ज़ाहिर है जितना जगह घेरेगी या वज़न ज़्यादा होगा या जितना जगह घेरेगी अमेज़ोन उसी हिसाब से आपसे चार्जेस लेगा। तो कम वेट और कम वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट जो है ना वो हमेशा प्रॉफिट देती है, इस वजह से कि अमेज़ोन के चार्जेस उस पर कम होते हैं। ओवरऑल रेटिंग, रिव्यू रेटिंग ऑफ टॉप 5 सेलर्स मस्ट बी एटलीस्ट 4 और अबव। तो इसकी जो रेटिंग्स है, हम रेटिंग को देखते हैं कि भाई रेटिंग 4 से कम तो नहीं है। अगर 4 से कम है तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट ही सही नहीं। ठीक है, रेटिंग हमारे 4.5, 4.6, 4.2, तो सारे 4 से ऊपर ही है, तो इट मीन्स कि इसने इसको भी क्वालिफाई कर लिया है। एक और चीज़ इसमें आती है बीएसआर। हम देखते हैं बीएसआर को। ठीक है, बीएसआर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट अर्निंग क्राइटेरिया में नहीं लिखा है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बेस्ट सेलिंग रैंक, ये जो रिकमेंडेड है 2000 से नीचे होना चाहिए। 3 से 4 ऐसे सेलर्स हो जिनका बीएसआर 3 से 4, जिनका बीएसआर 2000 से नीचे हो या 2000 के आसपास हो। तो हम देखेंगे पहले टॉप 10 में, ये देखे एक नंबर पे ये आ गया, इसको भी काउंट कर लेते हैं। 2300 ये भी तकरीबन आ ही जाता है, आसपास ही है। और आगे तकरीबन 3, ये 4। ठीक है, 4 सेलर्स ऐसे हैं जिनकी बीएसआर जो है ना वो 2000 से नीचे या 2000 के आसपास, प्लस माइनस तो ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई इसने बीएसआर को भी पास कर लिया है नियरली। अच्छा, फ्रिजाइल मटेरियल और एक्सपायरी आइटम्स, मतलब ये प्रोडक्ट ना फ्रिजाइल है, टूटने वाला भी नहीं है, और इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती। सिलिकॉन जो है ना वो मेडिकली भी मतलब सेहत के लिए नुकसान नहीं देता। सिलिकॉन एक सेफ मटेरियल है। और सीजनल प्रोडक्ट को आप कैसे देखेंगे? सीजनल प्रोडक्ट में जो आप एक्सरे चलाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाता है, इसके ग्राफ से भी पता चल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे अगस्त 2022 में सर्च वॉल्यूम इसका 1,16,000 समथिंग था, और यहाँ पे आ रहा है नीचे 74,000। मीन्स ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। बट चूँकि 61,000 जो है ना वो हमारा रिकमेंडेशन में आ जाता है, तो हम इसमें कारोबार कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि ये 15,000 से नीचे आ जाए, फिर हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सीजनल जो प्रोडक्ट होता है वो ये कि उसका एकदम जब बूम आता है, जब ऊपर चला जाता है। ठीक है, और फिर एकदम से वो प्रोडक्ट की रेटिंग सब कुछ नीचे आ जाती है। जिस तरह देखिए ये प्रोडक्ट है, ये मतलब इस ब्रांड का वो है, ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल नहीं, ये ब्रांड मतलब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है इस तरह। जब हम देखते हैं, हम तो यहाँ पे मेन जो सर्च वॉल्यूम है इसका, इसको देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक और भी हमारे पास ऑप्शन होता था, वो आई थिंक मैग्नेट में है। हाँ, मैग्नेट में देखें,
یہ ایئر فرائی سلیکون لائنر، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے سرچ والیوم 7% کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی 6% کم ہو گیا ہے، یہ جو ہے نا 19%۔ آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی دیکھنی ہے کہ مطلب آپ کا پروڈکٹ سیزنل تو نہیں آیا، مطلب لیٹ سے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی آپ لوگوں کو کہ کوئی باتھ ٹب جس میں ہوتے ہیں جو کہ سمر کے لیے بہترین ہوتے ہیں، وہاں سمر کے سیزن میں باتھ ٹبس کے جو ہے نا وہ ایک دم بوم آ جاتی ہے، بہت اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جو ہی ونٹر آتے ہیں نا تو پھر اس کی بوم ایک دم سے نیچے چلی جاتی ہے، مطلب بوم سے وہ ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے، برانڈ ڈومیننسی، ٹھیک ہے، کہ کوئی برانڈ ایسا ڈومیننٹ تو نہیں بیٹھا ہوا۔ نیور سلیکٹ اے کیٹیگری اور برانڈ ان وچ آلریڈی برانڈ ڈومیننٹ پروڈکٹس آر ورکنگ۔ آپ جب بھی کوئی اپنا پروڈکٹ لانچ کریں گے تو آپ نے اس میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آیا وہاں پہ برانڈ ڈومیننٹ تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ لیٹ سے میں اس کی مثال لے لیتا ہوں اس برانڈ کی، جس کی پرائس دیکھیں، یہ ریونیو کلیکٹ کر رہا ہے کتنا، 75,282، جبکہ دوسرا کر رہا ہے 1,31,000، ٹھیک ہے، تیسرا کر رہا ہے 2,28,000، سوری 28,000، اور تیسرے چوتھے پانچویں کا کوئی یہ نیو پروڈکٹس ہے، نیو لانچ ہے، اس میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پروڈکٹ اچھا ہے نا، یہ وانٹڈ کی کیٹیگری میں بھی آ جاتا ہے بالکل۔ اور پھر دیکھیں یہاں پہ ایک دو پروڈکٹ ہے جو کہ دیکھیں 1,46,000 لے رہا ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ دو کچھ ایسے پروڈکٹ ہیں جو کہ تقریباً پروفٹ مارجن لے کے جا رہے ہیں، جبکہ باقی سب میں ڈسٹریبیوٹ ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی وہ پروڈکٹ میں آ جاتی ہے نگیٹیوٹی کہ بھائی دو ایسے برانڈ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا سارا سرمایہ لے کے جا رہے ہیں، جبکہ باقی لوگوں کو کم پیسہ بچ رہا ہے، جیسے کہ یہاں پہ 9,000 ہو گیا، 2,000 ہو گیا، 28,000۔ تو یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے میرے خیال سے، کیونکہ یہ سارا پیسہ لے کے جا رہے دو ہی برانڈ اور باقی کو جو ہے نا کم بچت ہو رہی ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن اس میں آ جاتی ہے۔ باقی سارے کیٹیگری سے یہ جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ہے، جتنے بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیے اس میں جتنے بھی پوائنٹس، یہ سب کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ بس ایک جو یہاں پہ ریونیو کے اس میں آ جاتے ہیں نا کہ ریونیو جو کلیکٹ کر رہے ہیں، دو برانڈ ہے جو 1,00,000 کو کراس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بی ایس آر بھی یقیناً کم ہی ہوگا۔ بی ایس آر کو دیکھتے ہیں، ہاں بی ایس آر دیکھیں 2,000 ہے، اور یہ جو بندہ جتنا زیادہ پیسہ لے کے جائے گا ان کا بی ایس آر جو ہے نا بیسٹ سیلنگ رینک یہ کم ہی ہوگا۔ تو یہ بیسکلی سمجھانا تھا آپ لوگوں کو کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے پروڈکٹ ہنٹنگ کرائٹیریا کو دیکھنا ہے۔ میں یہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرائٹیریا گروپ میں بھی فارورڈ کر دوں گا۔ اس میں چند چیزیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کچھ اور ایڈیشنل، یہ کہ پرائس وار نہ ہو، یہ کہ مطلب آج آپ نے لانچ کیا تو $16 کا تھا، جناب کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ چیز آ کے پھر $8 پہ اٹک گئی، تو اس طرح کے پرائس وار کو بھی آپ نے اس کی ہسٹری دیکھنی ہے۔ بیسکلی آپ اگر یہی پروسیجر ایک ہفتہ کنٹینیو کر لے، مطلب روزانہ آئے اسی جو ایئر فرائی سلیکون لائنر ہے اس کی پروڈکٹ یہ ایکس رے کر لے، سارا ڈیٹا اپنے ساتھ ایکسل شیٹ پہ سیو کر لے، دوسرے دن پھر آئے، پھر ان کا سارا ڈیٹا ایکسل شیٹ پہ سیو کر لے، اسی طرح 1 مہینہ ریگولر یہ کرتے رہے، اور پھر ان میں سے آپ کو پرائس وار کا بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو سیزنل پروڈکٹ کا بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو ریویوز کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے ریویوز اس میں ایڈ ہو رہے ہیں، اور بی ایس آر وغیرہ سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا، جو مطلب ایگزیکٹلی لیٹ سے آپ اپنے لیے کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں، یہ پروڈکٹ لانچ کریں تو آپ کو پھر 1 مہینہ کم از کم اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہوگا، ساری چیزیں، سب چیزوں کا ہر دن جو ہے نا ڈیٹا لینا ہے،
پھر اس ڈیٹا کو آپ نے مونیٹائز یا اسکروٹنائز کرنا ہے. کیسے کہ آپ دیکھیں گے پرائس وار ایک مہینے پہلے کیا تھی، مہینے کے اینڈ میں کیا تھی، سیزنل پروڈکٹ ڈیمانڈ جو تھی ان کی مہینے کے سٹارٹ میں کتنی تھی، ابھی کتنی ہے، اور اس میں دوسرا بی ایس آر ویلیو پہلے کتنا تھا، ابھی کتنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جب بھی پروڈکٹ لانچ کرو گے، لیٹ سے آج آپ نے لانچ کرنا ہے، تو اس کی سورسنگ، اس کی شپنگ، اس کی امیزون ویئر ہاؤس تک پہنچانا یہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینہ لیتا ہے. تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے یہ سارا پروسیجر کریں گے. تو آج کے پروڈکٹ ہنٹنگ سے ریلیٹڈ اس آخری لیکچر میں نے آپ لوگوں کو ایک پروڈکٹ ہنٹ کر کے دکھایا، پھر اس کو جو کرائٹیریا ہے یو ایس کا پروڈکٹ ہنٹنگ کا، اس سے میں نے سارے 1 بائی 1 میچ کر کے کہ بھائی کون سا پوائنٹ اس کے اوپر فٹ آ رہا ہے، کون سا پوائنٹ جو ہے نا اس کو ناک آؤٹ کر رہا ہے. تو یہ سارے ڈسکس کر لیے جو کہ سارے بالکل اس کے اوپر فٹ آ رہے تھے. ایک جو برانڈ ڈومیننسی کی بات آ گئی تھی کہ 2 بندے ایسے ہیں جو سارا پروڈکٹ لے کے جا رہے ہیں اور باقی لوگوں کو کچھ پیسے بچ رہے ہیں. اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ پیسے تقریباً جتنے بھی ریونیو ہو وہ سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو. تو امید کرتا ہوں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ آپ لوگوں نے سیکھ بھی لی ہوگی اور پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے. میرے کچھ اسٹوڈنٹس مجھے میسیجز کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ پروڈکٹ انہوں نے 2-3 پروڈکٹ بھی ہنٹ کیے ہوئے اور وہ کلائنٹ کی تلاش میں تھے. پھر میں نے اسی میرے گروپ میں ایک اسٹوڈنٹ ہے جن کے پاس کلائنٹس ہے، پھر ان سے ان کو ملایا تو آگے ان کی بات چل رہی ہے. اللہ کرے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا امیزون کے پروڈکٹ ہنٹنگ کا سیشن یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم لوگ جب بھی پروڈکٹ ہم ہنٹ کرتے ہیں اس کی سورسنگ ہم کیسے کرتے ہیں چائنا سے، اس سے ریلیٹڈ شروع ہو جائے گا. تو میرا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ سورسنگ پہ ہوگا. سورسنگ کو بھی میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. سورسنگ 2 سے 3 لیکچرز کا کورس ہے اور بہت ہی ایزی ہے. تو جو لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ نہیں کر سکے تو کائنڈلی وہ سورسنگ کر لے. سورسنگ بھی ایک اچھی فیلڈ ہے. لوگوں کو مطلب جو کلائنٹس ہیں ان کو سورسیبل جو سورسنگ کرتے ہیں وہ بندے بھی چاہیے. آج کل جو مارکیٹ میں وہ چل رہی ہے ایز اے وی اے، لوگ سورسنگ کے سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے گا فی الحال. اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں.